المصدر المؤول من ان والفعل، ان اور فعل سے جو مصدر معول بنتا ہے اس کے بارے میں یہ سبق ہے۔ الامثلہ تو مثالیں، یسرنی ان تصدقا، یہ چیز مجھے خوشی دیتی ہے کہ تو سچ بولے، یسرنی صدقوں کا، یفرحو کا ان تنجحا، یہ چیز تجھے خوشی دے گی، فرحت دے گی کہ تو کامیاب ہو جائے، یفرحو کا نجاحو کا، یخاف ان ینقص النیل، اس چیز سے ڈرا جاتا ہے کہ نیل میں پانی کی کمی نہ ہو جائے، یخاف نقص النیل، یحب ان تنشطا، اس چیز کو پسند کیا جاتا ہے کہ تو چست ہو، توانا ہو، یحب نشاطوں کا، ان تفعل الواجب خیر لک، یہ کہ تو اپنی ڈیوٹی پوری کر تیرے لیے بہتر ہے، فعلک الواجب خیر لک، ان تنصح الصدیق افضل، یہ کہ تو اپنے دوست کو نصیحت کرے یہ زیادہ بہتر ہے، نصحک الصدیق افضل، المروءۃ ان تحترم نفسک، مروت یہ ہے کہ تو اپنے نفس کا احترام کرے، المروءۃ احترامک نفسک، الشح ان تبخل بمال غیرک، شح یہ ہے کہ تو کسی دوسرے کے مال میں بخل کرے، الشح بخلک بمال غیرک، طلب التلمیذ ان یجیبا، طالب علم نے چاہا کہ وہ جواب دے، طلب التلمیذ الاجابۃ، اراد الناظر ان یختبرنی، ایگزامینر نے ارادہ کیا کہ وہ میرا امتحان کرے، اراد الناظر اختباری، رغبت فی ان یسافر، میں نے چاہا کہ وہ سفر کرے، رغبت فی سفرہ، عجبت من ان تتکبر، میں اس بات سے حیران ہوا کہ تو تکبر کرتا ہے، عجبت من تکبرک، البحث بحث، عرفنا فیما مضا، جو کچھ گزرا اس میں ہم نے جان لیا، من الدروس، جو دروس گزرے، ان الحرف ان ینصب الفعل المضارع، کہ یہ جو ان ہوتا ہے، جو حرف ان ہے، یہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، والذی دعانا الی العودۃ الیہ الآن، اور وہ چیز جس نے ہم کو دوبارہ اس کی طرف واپس آنے پر دعوت دی ہے اس وقت، ما مر فی الدرس السابق من ذکر المصدر المؤول، وہ یہ کہ جو پچھلے سبق میں مصدر مؤول کا ذکر گزرا، فانظر الی کل مثال من الامثلۃ السابقۃ، پس دیکھو ہر مثال کی طرف پچھلی مثالوں میں سے، وإلی الجملۃ التي امامہ، اس جملے کی طرف جو کہ اس کے سامنے ہے، تجد انہ امکن ان یوضع مصدر موضع ان والفعل، تو تم یہ دیکھو گے کہ یہ ممکن ہے کہ مصدر کو رکھ دیا جائے ان اور فعل کی جگہ پہ، من غیر ان یتغیر المعنی، تو اس سے معنی کے اندر کوئی تغیر واقع نہیں ہوگا، وَإِذَا رَجَعْتَ إِلَى الْأَمْثِلَةِ وَإِلَى الْجُمَلِ الَّتِي أَمَامَهَا، اور اگر تم واپس پلٹو گے مثالوں کی طرف اور ان جملوں کی طرف جو کہ ان کے سامنے ہیں، رَأَيْتَ أَنَّ الْمَصْدَرَ الْمُؤَوَّلَ مِنْ أَنْ وَالْفِعْلِ الْمُضَارِعِ، تو تم یہ دیکھو گے کہ جو مصدر معول ہے جو کہ ان اور فعل مضارع سے بنتا ہے، حل فی کل مثالین علی الترتیب، تو وہ ہر دو مثالوں میں واقع ہوا ہے رسپیکٹیولی ترتیب کے ساتھ، محل الفاعل، پہلے وہ فاعل کے محل میں ہے دو مثالوں میں، ثم نائب الفاعل، پھر وہ نائب فاعل کے محل میں ہے، ثم المبتدا، پھر وہ مبتدا کے مقام پہ ہے، ثم الخبر، ثم المفعول به، ثم المجرور بحرف جر، تو ان تمام حالتوں میں وہ واقع ہوا ہے۔ القواعد، قواعد، ان حرف مصدری یؤول ہوا والفعل الذی بعدہ بمصدر، کہ ان جو ہے وہ حرف مصدری ہے، اس کی تعویل کی جاتی ہے اس فعل کے ساتھ جو اس کے بعد آتا ہے، ان دونوں کو ملا کر مصدر کی صورت میں، قد یکون المصدر المؤول، اور یہ جو مصدر مؤول ہوتا ہے یہ ہوتا ہے من ان والفعل فاعلا، ان اور فعل سے جو وجود میں آتا ہے یہ فاعل بھی ہوتا ہے، او نائب فاعل، یہ نائب فاعل بھی ہوتا ہے، او مبتدأ، یہ مبتدا کے مقام پر بھی ہوتا ہے، او خبرا، خبر کے مقام پر بھی ہوتا ہے، او مفعولا به، مفعول به کے مقام پر بھی ہوتا ہے، او مجرورا بحرف جر، اور حرف جر کے سے مجرور کے مقام پہ بھی ہوتا ہے۔ تمرین، بین فی العبارات الآتیات، آنے والی عبارات میں بیان کرو کل مصدر مؤول من ان والفعل، ہر وہ مصدر مؤول جو ان اور فعل سے وجود میں آتا ہے، وذکر موقعہ من الاعراب، اور جو اس کا اعراب کی حالت ہے، موقع ہے، اس کو بھی بیان کرو۔
یحب کل انسان، ہر انسان چاہتا ہے ان ینال السعادۃ کہ وہ خوش بختی کو پالے، ویطمع فی ان یصل الی مقصودہ من اقرب طریق، اور وہ یہ طمع رکھتا ہے کہ وہ اپنے مقصود تک پہنچ جائے کم سے کم چھوٹے راستے سے، اقرب طریق شارٹسٹ وے میں، وخیر و وسیلۃ لذالک، اور جو بہترین وسیلہ ہے اس مقصد کے لیے، ان یقوی عزیمتہ، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے عزم کو تقویت دے، طاقت دے، بحیث لا یضعفها ان یصعب العمل، اس طرح سے کہ اس کو یہ بات کہ کام جو ہے وہ مشقت والا ہے، یہ چیز اس کو کمزور نہ کرے، ولا یوہنها ان یطول زمنہ، اور نہ ہی اس کو یہ چیز کمزور کرے کہ زمانہ جو ہے وہ طول ہو جائے گا، وقت زیادہ لگ جائے گا۔ فالصبر والتعنی والاتقان، پس یہ جو صبر ہے، ثابت قدمی اور تعنی، اور یہ جو آپ کا یعنی کہ وقت کے حوالے سے جو آپ کا مستقل مزاجی ہے، والاتقان، اور پرفیکشن حاصل کرنے کا جو جذبہ ہے، اسباب النجاح فی ہذہ الحیات، وہ کامیابی حاصل کرنے کے اسباب ہیں اس زندگی میں۔ ولا یخشى ان یضیع عمل العامل المتصف بہا، اور اس چیز سے نہیں ڈرا جاتا کہ کوئی عامل جو کہ ان صفات سے متصف ہو، اس کا عمل ضائع ہو جائے۔ مواضع کسر حمزۃ انا کے حمزہ کے کسر ہونے کے، زیر ہونے کے جو مواضع ہیں، جگہ ہیں، الامثلۃ مثالیں، ان النیل حیات مصر، بے شک نیل جو ہے وہ مصر کی زندگی ہے، ان الکذب جبن، بے شک جھوٹ بزدلی ہے، ان العدل اساس الملک، بے شک عدل و انصاف ملک کی بنیاد ہے، قال المتہم انی بریع، ملزم نے کہا کہ میں معصوم ہوں، قل ان الحق واضح، کہہ دو کہ حق واضح ہے، لا تقل ان العمل شاق، مت کہو کہ عمل جو ہے وہ مشکل ہے، زرت الذی انی امجدہ، میں نے ان کی زیارت کی جن کو کہ میں بڑا جانتا ہوں، اشفقت علی التی انہا جدیرۃ بالشفقۃ، میں نے اس کے اوپر شفقت کی جو کہ شفقت کی مستحق ہے، حضر الذین ان حضورہم یسرنی، وہ لوگ آئے جن کا آنا مجھے خوش کرتا ہے۔ البحث، تأمل کل مثال من الامثلۃ السابقۃ، ہر مثال پر غور کرو پچھلی مثالوں میں سے، تجد انہ یشتمل علی ان واسمها وخبرها، تو تم یہ پاؤ گے کہ وہ مشتمل ہیں انا پر اور اس کے اسم پر اور اس کی خبر پر، ولیکنک لا تستطیع ان تضع مصدرا فی مکانها، لیکن تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے کہ تم اس کی جگہ پر مصدر کو رکھ سکو، لذالک لم تکن حمزۃ انا مفتوحۃ بل کانت مکسورۃ، اسی وجہ سے جو انا کا حمزہ ہے وہ مفتوح زبر والا نہیں ہوا بلکہ زیر والا ہوا۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ الْأَمْثِلَةَ الثَّلَاثَةَ الْأُولَى، اور جب تم غور کرتے ہو پہلی تین مثالوں پر، رَأَيْتَ إِنَّ الْمَقْصُورَةَ الْحَمْزَةَ بِهَا وَاقِعَةٌ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ، کہ تم یہ دیکھتے ہو کہ انا جس کا حمزہ جو ہے وہ مکسور ہے، وہ کلام کے آغاز میں آیا ہے۔ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ الثَّانِيَةِ، اور پھر جب تم دوسری تین مثالوں پر نظر ڈالتے ہو، رَأَيْتَهَا وَاقِعَةً بَعْدَ جُمَلٍ افعالها ماخوذۃ من القول الذی ہوا مصدر، تو تم دیکھتے ہو کہ وہ واقع ہوا ہے کچھ ایسے جملوں کے بعد کہ جن کے افعال جو ہیں وہ قول سے ماخوذ ہیں، لفظ جو مصدر ہے قول اس سے ماخوذ ہیں۔ اما الامثلۃ الثلاثۃ الاخیرہ، تو البتہ جو آخری تین مثالیں ہیں، ففیہا وقت انا فی اول جملۃ الصلۃ، تو اس کے اندر انا جو ہے وہ جو صلہ کا جملہ ہوتا ہے اس کے آغاز میں واقع ہوا ہے۔ وَبِذَلِكَ تَسْتَطِيعُ أَن تَسْتَنبِطَ، تو اس کے ذریعے سے تم اب یہ استطاعت رکھتے ہو کہ تم یہ استنباط کر سکو، ان حمزۃ انا تکون مکسورۃ، کہ جو انا کا حمزہ ہے وہ مکسورہ ہوتا ہے، فی الاحوال السابقۃ، ان پچھلے احوال میں۔ القاعدہ، قاعدہ، تکسر حمزۃ انا کے حمزہ کو کسر دی جاتی ہے، زیر دی جاتی ہے، اذا لم یمکن ان تؤول ہی و معمولہا بمصدر، جبکہ یہ ممکن نہ ہو کہ اس کو اور اس کے دونوں جو معمول ہیں اسم اور خبر، ان کو ملا کر ان کی تعویل مصدر کی شکل میں کی جا سکے۔ وَيَجِبُ ذَلِكَ فِي نَحْوِ مَا يَأْتِي، اور یہ جو آ رہی ہیں چیزیں ان کے اندر یہ واجب ہوتا ہے، اذا وقعت فی اول الکلام، جب کلام کا آغاز انا سے ہو رہا ہو، اذا وقعت بعد القول ومشتق منہ،
جبکہ وہ قول جو کہ مصدر ہے القول اس کے یا جو کوئی اس سے مشتق ہوتے ہیں کلمات ان کے بعد واقع ہو، اذا وقعت فی اول جملۃ الصلۃ، یا جو اس میں موصول کے بعد صلہ کا جملہ آتا ہے اس کے آغاز میں واقع ہو۔ تمرین، بین فی العبارات الآتیات، آنے والی عبارات میں بیان کرو، ان المقصورۃ، جو انا ہے، المقصورۃ الحمزہ، یعنی کہ جس کا حمزہ زیر والا ہے، وہ ان المفتوحۃ الحمزہ، اور وہ انا جس کا حمزہ جو ہے وہ مفتوح ہے، مع ذکر الاسباب، اور اس کے ساتھ اسباب کا ذکر بھی کرو۔ ان القاہرۃ مدینۃ واسعۃ الارجاء، بے شک قاہرہ جو ہے وہ ایک شہر ہے جو کہ بہت وسیع ہے، تشتہر بانہا کثیرۃ المعابد والمدارس، یہ مشہور ہوتا ہے اس وجہ سے کہ اس کے اندر بہت سے معابد، عبادت گاہیں اور مدرسے ہیں۔ وقد قال المؤرخون، اور مورخین جو ہیں وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا، انہا کانت ملجأ لکثیر من العلماء، کہ یہ پناہ گاہ تھی بہت سے علماء کے لیے، فَإِذَا زُرْتَهَا أَدْهَشَكَ أَنَّ شَوَارِعَهَا مُزْدَحِمَةٌ، تو جب تم اس کو وزٹ کرتے ہو تو تمہیں یہ چیز مرعوب کر دیتی ہے کہ اس کی سڑکیں جو ہیں وہ بہت رش والی ہیں۔ وَحَكَمْتَ بِأَنَّ نِظَامَهَا جَمِيلٌ، اور تم یہ فیصلہ کرو گے کہ اس کا جو نظام ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ وَلَوْ رَأَيْتَ بَعْضَ مَسَاجِدِهَا الْقَدِيمَةِ، اور اگر تم دیکھو گے اس کی بعض قدیم مساجد، وَآثَارِهَا الَّتِي إِنَّهَا مِنْ أَجْمَلِ مَا أَبْدَعَتْهُ يَدُ الْإِنسَان، اور وہ آثار قدیمہ کہ جو ان خوبصورت ترین چیزوں میں سے ہے جن کو کہ انسان کے ہاتھ نے بنایا کبھی، لا ملأت قلبوں کا سرورن، تو تمہارا دل جو ہے وہ خوشی سے بھر جائے گا۔ ولا علمت ان آباءک العرب، اور تم یہ جان لوگے کہ تمہارے جو آباء تھے عرب، کانوا رجال جد و اتقان، بے شک وہ بہت محنت کرنے والے اور پرفیکشن والے لوگ تھے۔ الحمامۃ والنملۃ، کبوتری اور چیونٹی، ذہبت نملۃ صغیرۃ، ایک چھوٹی چیونٹی گئی، الی جدول ماء، پانی کے ایک نالے کی طرف، لتشرب وتستریح، تاکہ وہ پانی پیے اور آرام کرے، بعد ان تعبت کثیرا فی جمع قوتها، اس کے بعد کہ اس نے اپنی غذا جمع کرنے میں بہت تھکن حاصل کی، فزلت قدمها وسقطت، اور اس کا قدم پھسل گیا اور وہ گر پڑی، فی الماء، پانی میں، ولم يمكنها الخروج منه، اور اس کے لیے وہاں سے نکلنا ممکن نہ ہوا، لأنها لا تعرف السباحة وكادت تغرق، اس لیے کہ وہ تیرنا نہیں جانتی تھی اور وہ قریب تھی کہ غرق ہو جاتی، ڈوب جاتی۔ وکانت حمامۃ بیضاء جمیلۃ، اور ایک کبوتری سفید خوبصورت، واقفۃ علی حجر فی الماء، وہ کھڑی تھی ایک پتھر پہ پانی میں، ورعت ما حصل للنملۃ، تو اس نے دیکھا جو چونٹی کے ساتھ ہوا، فرق لہا قلبہا، تو اس کے لیے اس کا دل پسیجا، وسعت فی خلاصہا، اور اس نے اس کی نجات کے لیے، خلاصی دینے کے لیے کوشش کی، فطارت الی البر ورجعت، تو وہ خشکی کی طرف اڑ کے گئی اور واپس آئی، وفی منقارہا عود من الحشیش، اور اس کی چونچ میں ایک ٹہنی تھی خشک گھاس کی، مدتہ علی الماء الی البر، تو اس نے اس کو پھیلا دیا پانی سے خشکی کی طرف، فتعلقت بہ النملۃ وخرجت من الماء بسلام، تو لٹک گئی وہ چونٹی اس کے ساتھ، چپک گئی اور وہ نکل گئی پھر پانی سے سلامتی کے ساتھ۔ وبعد ذلك بأیام، اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد، نزلت الحمامۃ علی فرع شجرۃ، تو وہ کبوتری بیٹھی ایک درخت کی ٹہنی پہ، تتظلل باوراقها، کہ اس کے پتوں سے وہ سایہ حاصل کرے، فمر صیاد من بعد ورآها، تو ایک شکاری دور سے گزرا اور اس نے اس کو دیکھا، فوقف یصوب بندقیتہ، تو وہ رکا اپنی بندوق کو سیدھا کرتے ہوئے، نحوہا، اس کی طرف، لیصیدہا، تاکہ اس کا شکار کرے، وہی لم ترہ فتطیرا، اور اس نے اس کو نہیں دیکھا کہ وہ اڑ جاتی، ولیکن النملۃ التی خلصتھا تلک الحمامۃ، لیکن وہ چونٹی جس کو کہ خلاصی دلائی تھی اس کبوتری نے، رات الصیادہ، اس نے شکاری کو دیکھ لیا، وعرفت ما عزم علیہ، اور اس نے جان لیا جو اس نے عزم کیا ہوا تھا، فصعدت فی جسمہ، تو وہ اس کے جسم کے اوپر چڑھی، ولما ہم باطلاق بندقیتہ، اور جب اس نے ارادہ کیا کہ وہ فائر کرے، قرصتہ قرصۃ شدیدۃ، تو اس نے اس کو بہت شدت سے کاٹ لیا، افزعتہ، جس نے کہ اس کو بالکل خوفزدہ کر دیا، فتحرک، تو وہ ہل گیا، فمالت الرصاصۃ، اور جو اس کی گولی تھی وہ چوک گئی، ولم تصب الحمامۃ، اور جو کبوتری ہے اس کا شکار نہ ہو سکا، بل نجت جزاء احسانها الی النملۃ، بلکہ وہ بچ گئی
اپنے اس احسان کی جزا میں جو کہ اس نے چوٹی کے ساتھ کیا تھا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور جو بھی ذرہ برابر خیر کرتا ہے اس کو دیکھ لیتا ہے. النحلۃ والزنبار، شہد کی مکھی اور بھیڑ. الزنبار بھیڑ. انت یا نحلۃ ماذا یشغل الناس بحبک، تو اے شہد کی مکھی کیا چیز ہے کہ جو لوگوں کو تیری محبت کے ساتھ مشغول رکھتی ہے. اننی فی حسن شکلی لست محبوبا کا حبک، اور بے شک میں اپنی شکل کے حسن کے باوجود اس طرح سے محبوب نہیں ہوں جیسا کہ تو محبوب ہے. انظری منی جمالا زانہ لون عجیب، تو دیکھ میری طرف جو حسن ہے میرا کیسا خوبصورت عجیب و غریب رنگ ہے جو کہ اس کو زینت دیتا ہے. کیف لا یعشق مثلی ان ھذا لا غریب، اور کیسے کہ یہ میرے جیسا جو ہے اس کے ساتھ عشق نہیں کیا جاتا، اور یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. النحلۃ شہد کی مکھی. فی رضابی حلو شہد، میرا جو لعاب ہے اس کے اندر شہد کی مٹھاس ہے. یشتفی منہ العلیل، جس سے کہ جو مریض ہوتا ہے وہ شفا پا جاتا ہے. لیس للزنبار نفع، اور جو بھیڑ ہے اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. فعلام ذل عویل، تو پھر کیا مقصد ہے تیری اس چیخ و پکار کا. ان حسن الشکل ھذا خدعۃ تستور الشر، بے شک یہ جو شکل کا حسن ہے یہ ایک دھوکہ ہے جو کہ شر کو چھپائے ہوئے ہے. کل خداع ذمیم، ہر دھوکے باز جو ہے وہ مذموم ہوتا ہے. عند اہل الارض طرا، یعنی کہ زمین والوں کے نزدیک سب کے سب جو ہیں. حسن و شکل فیہ ضر، شکل کا وہ حسن جس میں کہ نقصان ہو. او شرور واعتداء، یا اس میں شر ہو یا اس میں سرکشی ہو. لیس یرجا منہ حب، تو اس کے ذریعے سے محبت نہیں چاہی جاتی. بل بھی یاتی الشقاء، بلکہ اس کے ذریعے سے بدبختی آتی ہے. البومۃ الو. خرج فرید مرۃ، فرید ایک دفعہ نکلا. مع اختہ سعادہ، اپنی بہن سعاد کے ساتھ. للنزہۃ فی الحقول، تفریح کے لیے کھیتوں میں. وکانت اصغر منہ سنا، اور وہ اسے 1 سال چھوٹی تھی. واقل منہ معرفۃ، اور معرفت کے معاملے میں اس سے کم تھی. فلما وصل الی شجرۃ عالیۃ، اور جب وہ دونوں ایک بلند درخت کے قریب پہنچے. رأت سعاد علیہ طائرا، تو سعاد نے اس کے اوپر ایک پرندہ دیکھا. قد اجتمعت حولہ عصافیر کثیرۃ، جس کے ارد گرد بہت سی چڑیائیں جمع ہوئی ہوئی تھیں. تنقرہ نقرا شدیدا، کہ وہ اس کو اپنی بے مناقیر ہے اپنی چونچوں سے شدید یعنی کہ چونچیں مار رہی تھیں. فقالت لاخیہا، تو اس نے اپنے بھائی سے کہا. ما ھذا یا فرید، یہ کیا چیز ہے اے فرید. واشارت بیدہا الی تلک العصافیر، اور اس نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا ان چڑیوں کی طرف. فتعجب فرید من المنظر، تو فرید بھی بڑا حیران ہوا اس منظر سے. وبعد ان اطال النظر برہۃ، اور اس کے بعد کہ اس نے اس کی طرف دیکھا کچھ دیر کے لیے. قالا، اس نے کہا. ھذہ بومۃ یا سعاد، یہ الو ہے اے سعاد. تنقرھا القبرات، جس کو کہ جو چڑیائیں ہیں وہ چونچے مارتی ہیں. لأن البومۃ من اکبر اعدائها، اس لیے کہ جو الو ہوتا ہے وہ ان کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے. فقالت سعاد، تو سعاد نے کہا. لا بد ان تکون البومۃ میتۃ، ضرور ہے کہ یہ جو الو ہے یہ مردار ہو. لأنها اکبر من القبر، اس لیے کہ یہ اس چڑیا سے بڑا ہے. وتقدر ان تقتل القبرات، اور یہ طاقت رکھتا ہے کہ ان کو قتل کر دے چڑیوں کو. او تطیرا لتہرب منہا، اور یا یہ کہ اڑ جائے اور ان سے بھاگ جائے. فقال فرید، تو فرید نے کہا. لا یا سعاد ہی حیۃ، نہیں اے سعاد یہ زندہ ہے. ولکنھا لا تطیر بالنہار، لیکن یہ دن کی روشنی میں نہیں اڑتا. لأن ضوء الشمس شدید علی عینیھا، اس لیے کہ جو سورج کی روشنی ہوتی ہے وہ اس کی دونوں آنکھوں پر بڑی شدید ہوتی ہے. فلذلک ہی لا تطیر الا فی اللیل، تو اسی وجہ سے یہ نہیں اڑتا مگر صرف رات میں. وتختبئ طول النہار فی شجرۃ، اور وہ چھپا رہتا ہے سارا دن کسی درخت میں. او فی فجوۃ حائط، یا کسی دیوار کی اندر جو کوئی چھپنے کی جگہ ہو، سوراخ ہو. حتی تختفی عن النظر، تاکہ وہ نگاہ سے چھپا رہے. فقالت سعاد، تو سعاد نے کہا. ولماذا كانت البومۃ من اکبر اعداء القبر، اور کس وجہ سے الو جو ہے وہ بڑے دشمنوں میں سے ہوتا ہے چڑیاؤں کے کبروں کے. فاجاب فرید، تو فرید نے جواب دیا. لانها تخرج فی اللیل، اس لیے کہ وہ رات میں نکلتا ہے. وتفتش عن الطیور الصغیرۃ ومنها القبر، اور وہ چھان بین کرتا ہے چھوٹے پرندوں کو تلاش کرتا ہے جن میں سے کبر بھی ہے.
فتنزل علیہ بغتتاً، اور وہ اترتا ہے اچانک ان کے اوپر، وتقتلها، اور ان کو قتل کر دیتا ہے، لأنها تطیر من غیر ان یسمع حفیف لجناحیها، اس لیے کہ یہ ایسے اڑتا ہے کہ اس کے پروں کی سرسراہٹ جو ہے وہ سنی نہیں جا سکتی۔